ایک پرسکون ذہن، ہم سب کو اسی کی تلاش ہے نا؟ پر سوال یہ ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے؟ چلیں آج اسی سفر پر نکلتے ہیں اور مل کر سمجھتے ہیں کہ ذہنی سکون کی یہ عمارت کھڑی کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ جب زندگی میں بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو، کوئی بڑی پریشانی نہ ہو، پھر بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی کیوں رہتی ہے؟ آخر اس بے سکونی کی جڑ کیا ہے؟ تو پھر اس بے چینی کی جڑیں ہیں کہاں؟ پہلا قدم تو یہی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اندرونی کشمکش، یہ ہلچل آخر شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ ہماری پریشانی کی وجہ باہر کے حالات ہیں، فلاں شخص نے یہ کہہ دیا، فلاں واقعہ ہو گیا، ہم سارا الزام باہر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ مسئلہ باہر ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ہمارے اپنے ذہن کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ اس بات کو ایک کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسے شخص کی کہانی جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن اس کا اپنا اندر بالکل خالی تھا۔ ذرا تصور کریں، اس شخص کے پاس ڈھیر سارا پیسہ تھا، معاشرے میں بڑی عزت تھی، لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جسے دنیا کامیابی کا نام دیتی ہے، لیکن یہ ساری کامیابیاں مل کر بھی اسے وہ ایک چیز نہیں دے پائیں جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ تھا دل کا سکون۔ یہ جملہ اس کے اندرونی کیفیت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ جسم تو بستر پر تھک ہار کر سو جاتا، لیکن اس کا دماغ وہ سوچوں کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں بھاگتا رہتا۔ یہ ایک ایسی اذیت ہے جو انسان سے اس کا حقیقی آرام چھین لیتی ہے۔ آخر کار وہ اپنی اس حالت سے تنگ آ گیا۔ ہمت ہار کر وہ ایک دانا شخص کے پاس پہنچا اور اس سے صرف ایک سوال پوچھا، جناب سکون کہاں ملتا ہے؟ اور بس یہیں سے اس کے اصل سفر کا آغاز ہوا۔ اور اب ہم آتے ہیں کہانی کے اس موڑ پر جہاں سکون کا راستہ کھلنے والا ہے۔ اس دانا شخص کا جواب اس متلاشی کی سوچ کو، اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ اس دانا شخص نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ سکون کا تعلق باہر سے نہیں، ہمارے اندرونی ذہن سے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن اس میں پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ سکون کوئی ایسی چیز نہیں جسے باہر کی دنیا میں ڈھونڈا جائے، ارے نہیں، یہ تو ایک ایسی کیفیت ہے جسے اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اندر سکون پیدا کرنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ بہت سادہ، ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں۔ جس لمحے ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے نا، ہمارا ذہن خود بخود پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں اب ان عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں جو اس دانا شخص نے بتائے تھے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم بھی اپنے ذہن کو سکون کی حالت میں لا سکتے ہیں۔ تو اس دانا شخص نے جواب میں 4 ستونوں کی بات کی۔ اس نے کہا کہ ایک پرسکون ذہن کی عمارت ان 4 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا قدم ہے شکر کرنا، دوسرا خاموشی کو سیکھنا، تیسرا کچھ چیزوں کو جانے دینا، انہیں چھوڑ دینا، اور چوتھا بھروسہ کرنا۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں جا کر ان چاروں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم قدم شکر گزاری ہے۔ جب ہماری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے بجائے اس کے کہ کیا نہیں ہے، تو ذہن خود بخود مطمئن ہونے لگتا ہے۔ ہماری سوچ کمی سے نکل کر فراوانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ ہر جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو نظر انداز کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں بھروسہ۔ جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ایک بالا تر طاقت ہے جو تمام معاملات کو بہترین طریقے سے سنبھال رہی ہے، تو ہم اپنے کندھوں سے سارا غیر ضروری بوجھ اتار دیتے ہیں۔ یہی بھروسہ ہے جو دل کو ہلکا اور ذہن کو پرسکون کر دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ سکون کوئی منزل نہیں جسے ڈھونڈنا ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جسے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، کوئی آخری پڑاؤ نہیں۔ آخر میں اس ایک کلیدی نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ سکون 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جو ملا اس پر شکر، جو نہیں ملا اس پر صبر، اور جو ملے گا اس پر یقین۔ بس یہی وہ راز ہے
جو ایک بے چین دل کو ایک پرسکون ذہن میں بدل سکتا ہے۔